کے اندر لکھا ہے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے کہ ایک تو بات میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک آپ نے کبھی لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا. 10 سال کا عرصہ گزر گیا. جب بھی نفس چاہتا کوئی لذیذ شے کھانی ہے, کوئی اعلیٰ کھانا کھانا ہے, تو آپ اس کی بات کو نہ مانتے, فرماتے میں نے تیری ضد کر لی ہے, میری بات نہیں مانتی. پھر ایک دن آیا کہ رمضان شریف ختم ہونے والا تھا, عید بالکل قریب تھی. اب نفس نے کہا کہ چلو فلاں شے کھانی ہے, فلاں لذیذ کھانا کھانا ہے. تو آپ نے کیا کہا, یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں آج مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہیے. وہ کچھ بھی مانگے اس سے تم بھی کچھ مانگو. اب جب ان کے نفس نے کہا فلاں لذیذ کھانا کھانا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تب ہوگا جب 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھ, پہلی میں آدھا قرآن پڑھ اور دوسری میں پورا پڑھ. 2 رکعت نفل کے اندر پورا قرآن مکمل پڑھے گا تب تجھے یہ کھانا عطا کروں گا. تو آج ہم یہ علماء فرماتے ہیں, مفتیان کرام آج یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو نکیل ڈالنے کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر نفس یہ کہتا ہے نا کہ آج بریانی کھانی ہے, تو بندہ کہے 1000 دفعہ دوسری پڑھ سرکار کی ذات پہ پھر کھلاؤں گا, اور یہ ارادہ کر لیں جب تک نہیں پڑھوں گا تب تک کھاؤں گا نہیں. اگر آپ یہ کہہ لیں کہ 500 بار پڑھ کے پھر کھا لوں گا, پھر باقی بعد میں کوئی نہیں اس میں کھانے دینا. یہ آپ کو پتہ ہے نفس اور شیطان انسان کے کتنے کھلے دشمن ہیں. تو آپ نے کیا کیا, کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھو گے, 2 رکعت نفل کے اندر پورا قرآن پڑھو گے تب تجھے وہ کھانا کھلاؤں گا. اور پھر ساتھ فرمایا نہیں کہ دل جمی کے ساتھ, یہ نہیں کہ نماز کے اندر تم میرا خیال بھٹکاتا رہے, کبھی کھانے کی طرف کبھی کہیں اور کرتا رہے, اس طرح نہیں. اگر دل جمی کے ساتھ, تو آپ نے نفس سے یہ بات کی, نفس مان گیا, 2 رکعت نفل آپ نے اس طرح پڑھی, پورا قرآن پڑھ دیا, اور باقی دل جمی کے ساتھ پڑھا, دھیان بھی نماز کے اندر رہا, دھیان بھی نہ گیا. پھر کھانا پکایا, کھانے لگے تھے, ابھی پہلا لقمہ پکڑا, منہ میں ڈالنے لگے تھے, پھر چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا ذوالنون مصری کیا ہوا ہے, کیوں نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے نفس نے اپنا دانا دیا ہے, مینا دیا ہے. کیا کہا ہے؟ اس نے کہا باللہ اگر 10 سال کی محنت کے بعد میں نے تجھے وہ کھانا کھلا ہی دیا ہے نا, تو میں نے نہیں کھایا, میں نے رکھ دیا ہے. اب وہ نفس سے پھر ناراض ہو کے کھانا رکھ دیا. کچھ اگلی جب صبح ہوئی, جب عید کا دن آیا, ایک بندہ آیا کھانے کا بڑا خوبصورت تو بات لے کے آپ کے پاس آیا, آ کر کہنے لگا ذوالنون مصری, آپ نے فرمایا ہاں, کہنے لگا یہ کھانا کھا لیں. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں اتنا لذیذ کھانا کھاتا. کہتا ہے سنیں تو صحیح, آپ کھا لیں گے. فرمایا بتاؤ. کہتا ہے کل رات میں نے یہ کھانا اپنے لیے پکایا تھا, میں کھائے بغیر ہی سو گیا, کھانا کھایا نہیں تھا, سو گیا. لیکن جب سویا تو قسمت جاگ گئی, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا, میری خواب میں تشریف لائے, مجھے زیارت سے نوازا, اور مجھے حکم دیا کہ جاؤ یہ کھانا لے کر جاؤ, ذوالنون مصری سے جا کر کہو ایک دن نفس سے ہمارے کہنے میں صلح کر کے یہ کھانا کھا لو. پھر کہتا ہے میں آپ کے پاس اس لیے لایا ہوں, آپ کے نبی کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں ایک دن نفس سے صلح کر لو, یہ کھانا کھا لو. پھر ذوالنون مصری بڑے خوش ہوئے, وہ کھانا کھا لیا. اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کس طرح سے 10 سال کا عرصہ انہوں نے اپنے نفس کو مارا, اپنے نفس کی بات کی نہ مانی, جو وہ کہتا اس کے الٹ چلتے. تو اس طرح یہ اللہ کے اولیاء نے, اللہ کے نبی کے صحابہ نے ہمیں پیغام دیا کہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. جب نفس یہ کہے مال گھر میں رکھو تو اس کو خرچ کرنا چاہیے. جب نفس یہ کہے کہ فلاں کھانا کھاؤ تو پھر اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے کہ تم پھر اس کے بدلے مجھے کیا دے گا. اگر میں تجھے کھانا کھلاؤں گا تو مجھے کیا دے گا. اکثر ہم افطاری میں دیکھتے ہیں 7-8 گلاس کا بندہ پانی کے پی لیتا ہے, بعد میں بندہ لیٹ رہتا ہے, نہ تراویح کی روش ہوتی ہے نہ کسی اور کام کی. تو بھائی روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جب روزہ کھولنے لگے ہو اس وقت تم نفس کو پانی پلاتے وقت اس سے ڈیل کرو, تجھے اتنا ہی پلاؤں گا کہ تراویح میں کھڑا بھی ہو سکے. یہ نہیں کہ تو آپ اتنا کہیں کہ میں تجھے پلاتا جاؤں بعد میں تو عشاء کی نماز نہ پڑھے. تو نفس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, کاروبار کرنا چاہیے, جو کہے اس کے بدلے اس سے بھی کچھ لینا چاہیے. جس طرح میں عرض کے مفتیان کرام فرماتے ہیں جو بھی چیز کھانے کا نفس کہے اس کے بدلے میں تم اس سے کچھ مانگو. وہ کہے کہ تم آج مجھے آدھا کھانا کھلاؤ, اسے کہو کہ آج پھر 10 رکعت نفل پڑھو پھر کھلاؤں گا. اس کے بدلے میں پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا نفس خواہشات کرنا کم کر دے گا, یا پھر اس کو عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی